بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا۔ رمضان کے اس مہینے میں ہم نے روزے بھی رکھے اور دیگر عبادات بھی کیے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ کس طرح گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم نے اس مہینے کو الوداع کہہ کر دوگانے کی نماز پڑھی اور پھر عید کی خوشی میں لگ گئے۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی جو اس کے بعد والا مہینہ ہے، شوال المکرم میں 6 روزے اور ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور شوال کا روزہ فرض نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا اور شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس 6 روزے کی۔ اچھا، مسند احمد میں بھی ایک روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام سند کلہا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال روزہ رکھا، اس نے پورے سال روزہ رکھا، اس کا ہر ایک دن روزے میں گزر گیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھ لیں اور شوال کے 6 دن روزہ رکھ لیں تو آپ نے پوری زندگی روزہ رکھ لی، پوری زندگی۔ دونوں حدیث کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی مفہوم ہے کہ پوری زندگی روزہ رکھ لی۔ اللہ اکبر۔ جس طریقے سے اور دیگر نفلی روزوں کی فضیلت ہے، محرم کا روزہ ہے، شعبان المعظم کا روزہ ہے، رجب کا روزہ ہے، ربیع الاول کا روزہ ہے، اسی طریقے سے شوال المکرم کا بھی روزہ ہے، 6 روزہ، لیکن اس کی فضیلت کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھ لیا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں ہمت کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رضا الہی کے لیے ہم نے ایک فرضیت کو ادا کیا، رمضان کا روزہ رکھا، اسی طریقے سے ہم اور ہمت کو آگے بڑھائیں، شوال کے 6 روزہ رکھیں تو ہمارا پوری زندگی روزے میں گزر جائے گی اور پورا سال روزے میں نکل جائے گا، روزے میں گزر جائے گا۔ اور ایک سوال یہ بھی آتا ہے شوال المکرم کے روزے کے تعلق سے کہ کیا یہ جو 6 روزے ہیں شوال کے، یہ لگاتار رکھیں گے، تواتر سے رکھیں گے، یا پھر تقسیم کر کے رکھیں گے الگ الگ؟ تو یاد رہے کہ دونوں قول ہے۔ اگر آپ کے پاس سکت ہے، طاقت ہے، آپ لگاتار 6 روزہ رکھ سکتے ہیں تو لگاتار رکھ لیں، ورنہ پھر توڑ کر کے بھی رکھ لیں کہ ایک ہفتے میں 2 رکھ لیا، ایک ہفتے میں 3 رکھ لیا، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ شوال المکرم کی 2 تاریخ سے آخر تاریخ تک 30 یا 29 تک آپ جو ہے کہ 6 روزے کو مکمل کر لیں، پورا کر لیں۔ تو دونوں قول ہے، تواتر سے بھی رکھ لیں اور تقسیم کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ شوال المکرم کے روزے کے تعلق سے ایک سوال اور بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ رمضان میں جو روزہ قضا ہو گیا، جو روزہ چھوٹ گیا ہے، کیا شوال المکرم کے اس روزے میں ہم قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ سوال غور سے سنیے گا کہ ہم کیا رمضان کے قضا روزہ کی نیت شوال المکرم کے ان 6 روزوں میں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اگر آپ شوال المکرم کے قضا روزہ رکھتے ہیں تو پھر رمضان المبارک کے آپ اگر قضا روزہ شوال المکرم میں
ان 6 روزوں میں رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں قضا روزے کی، تو پھر ان 6 روزوں کی نیت آپ نہیں کر سکتے، 2 نیت ایک ساتھ نہیں کر سکتے، یا تو آپ قضا روزہ رکھیں گے یا شوال المکرم کا روزہ رکھیں گے، دونوں روزے کی نیت ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اور دونوں روزے میں نیت لازم ہے، نیت ضروری ہے۔ ایک تیسرا سوال کہ رمضان المبارک میں جو روزہ قضا ہو گیا ہے ان روزوں کو پہلے رکھیں یا شوال المکرم کے روزے کو پہلے رکھیں؟ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے قضا روزے کو رکھ لیں، چونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سر پہ فرضیت کا بوجھ نہیں رکھنا چاہیے، سر پہ فرضیت کا بوجھ نہیں رکھنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے فرض کو ادا کریں، جو آپ سے روزہ چھوٹ گیا ہے پہلے اس کو ادا کریں، اس کے بعد نفلی یا سنن روزے کی فضیلت ہے، اس کے بعد نفل یا سنت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شوال المکرم کی 6 روزے رکھنے کی